السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے ساتھ 3-4 اہم بیماریوں کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ون بائی ون سب کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ اپنی معلومات شیئر کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ عام فہم مریضوں کی زبان میں آپ کے ساتھ بات کروں۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ وٹامن ڈی کی کمی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وٹامن ڈی جو ہے یہ ایک بہت اہم وٹامن ہے، اور خاص طور پر کورونا کے حوالے سے اس کی بڑی اہمیت بھی ہے اور افادیت بھی ہے، اور اس کا بڑا چرچا اور شہرت بھی ہے۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وٹامن ڈی ہمیں ملتا کیسے ہے، انسان کے اندر پیدا کیسے ہوتا ہے۔ یہ ہماری خوراک کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو شعاعیں ہوتی ہیں سورج کی، اگر ہم 8 سے 10 منٹ تک سورج کے سامنے دھوپ میں بیٹھ جائیں تو جب وہ ہماری سکن کے اوپر یا جلد کے اوپر شعاعیں پڑتی ہیں تو پھر اس کی جو ریز ہوتی ہیں یا شعاعیں ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں بھی ہماری جسم کے اندر وٹامن ڈی پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم اضافی طور پر بازار سے لے کر بھی وٹامن ڈی کی گولیاں بھی کھا سکتے ہیں، اس کے ٹیکے وغیرہ بھی پی بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اس کا بڑا اہم ذریعہ ہے، اور اس کے 3-4 بڑے اہم فنکشن ہیں ہمارے جسم میں، ان کا ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ وٹامن ڈی جو ہے ہمارے جسم میں سب سے اس کا جو اہم کام ہے وہ ہمارے جسم میں کیلشیم جو ہوتی ہے، ایک منرل ہے، اس کے ہاضمے میں وٹامن ڈی کا بہت اہم عمل دخل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کیلشیم جو ہے اس کا ہماری جو ہڈیاں ہیں اس کے بنانے میں کیلشیم کا بہت مرکزی کردار ہوتا ہے۔ ہماری ہڈیوں میں بہت زیادہ کیلشیم ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کے اندر وٹامن ڈی کی کمی ہو گئی ہے تو پھر آپ کے اندر کیلشیم کے ہضم ہونے کا جو نظام ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، اور پھر آپ کی ہڈیاں بھی کمزور ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح جو ہمارا امیونٹی سسٹم ہے، ہمارا مدافعاتی نظام ہے، جو ہے ڈیفینسو سسٹم جو ہے، جو بیماریوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دفاعی نظام دیا ہے، اسے مضبوط کرنے میں بھی وٹامن ڈی کا بہت کلیدی کردار ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے بلکہ پڑھا ہوگا کہ وہ ممالک جہاں کے لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی نہیں تھی، اور ادھر خدا نہ خواستہ ان لوگوں کو کورونا ہوا ہے، تو وہاں اموات کم ہوئی ہیں، جبکہ اگر وہاں کی آبادی میں وٹامن ڈی کی جو کمی تھی تو وہاں اموات زیادہ ہوئی ہیں، کیونکہ ان کا دفاعی نظام کمزور تھا، اور کورونا کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کی تعداد میں وہاں ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ وٹامن ڈی جو ہے وہ آپ ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اس کی ہمیں زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اس کے بارے میں زیادہ بتایا نہیں جاتا۔ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں صرف اس چیز کو اہمیت دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ فلاں تکلیف ہے۔ جب ہمیں درد ہوتا ہے، کوئی الٹی لگتی ہے، کوئی بخار آتا ہے، کوئی موشن لگتے ہیں، کوئی کھانسی ہوتی ہے، کوئی بلغم ہوتا ہے، کوئی منہ سے خون آتا ہے، کوئی پیشاب رک جاتا ہے، یعنی جب تک ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہم اس بیماری کو اہمیت نہیں دیتے۔ ایک تو ہمارا کوئی سماجی جو ہے اس طرح کی روایات ہیں، کچھ پیسے کی کمی ہے، کچھ علم کی کمی ہے، کچھ ہماری جو ہے اپنا رجحان ہے، ہمارا جو طبعی رجحان ہے اس کے مسئلے مسائل ہیں۔ بہرحال ہم صرف اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف کی تشخیص کے لیے ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ فلاں بیماری ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہمیں کیونکہ فوراً کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو آج میں نے سوچا ہے کہ میں آپ صاحبان کے ساتھ وٹامن ڈی کے حوالے سے جو بہت اہم ہے، خاص طور پر یہ جو وائرل ڈیزیز ہیں یا جو نزلہ ہے، جو زکام ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وٹامن ڈی کی جو مطلوبہ مقدار ہے وہ آپ کے جسم میں ہونا بہت ضروری ہے، آپ کے دفاعی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی، کیونکہ یہ میں موٹی موٹی چیزیں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کی تفصیل تو آپ کو متعلقہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے یا آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو
اس کا دیکھنا ہے کہ اس کا لیول کتنا ہونا چاہیے. تو اس کا لیول جو ہے کہ بھی اگر آپ خون میں چیک کروائیں وٹامن ڈی تو یہ 40 سے لے کر اگر 60 تک اس کی مقدار ہو Ng/ml تو یہ اس سے آپ مطمئن ہو جائیں کہ آپ کے اندر وٹامن ڈی کی مقدار ٹھیک ہے. اگر 40 سے نیچے ہو تو پھر یہ کم ہے، آپ کو ایڈیشنل جو ہے نا وٹامن ڈی باہر سے گولیاں یا ٹیکا لینے کی ضرورت ہے. ٹیکا جو پینا پڑتا ہے یا کیپسول بھی کھانے والے ہوتے ہیں ڈال کے، اس کے ڈراپس ہوتے ہیں، ان کے گولیاں بھی ہیں، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اور اگر یہ 100 سے بھی زیادہ چلا جائے تو پھر یہ وٹامن ڈی ان ایکسیس ہو گیا ہے، زیادہ ہو گیا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وٹامن ڈی کی اگر کمی ہو جائے تو آپ کو کون کون سی علامتیں ہیں، کون کون سی بیماریاں یا تکلیفیں یا کمپلینٹس ہو سکتی ہیں. تو سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ آپ کو بار بار نزلہ ہو جائے گا، بخار ہو جائے گا، کوئی زکام ہو جائے گا، یعنی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آپ کو فریکوینٹلی آنا شروع ہو جائیں گی، اس کے اٹیکس آنا شروع ہو جائیں گے، اس کا حملہ ہونا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا جو دفاعی نظام ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. تو آپ کو اس پہ شک پڑ جانا چاہیے کہ کہیں مجھے وٹامن ڈی کی کمی تو نہیں ہے کہ مجھے بار بار بخار ہو رہا ہے، بار بار میں بیمار ہو رہا ہوں، بار بار مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو آپ کو فوراً ڈاکٹر صاحب سے رجوع کرنا چاہیے، یا اس پاسبلٹی کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اس طرح آپ کے جسم کے اندر جو ہے وہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جسم کے اندر وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے آپ کا جسم جو ہے وہ سست پڑ جاتا ہے. اس لیے آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے. اور اسی تھکاوٹ کے نتیجے میں تیسری علامت آپ کے اندر وہ مایوسی کا جنم لینا اور چڑچڑاپن پیدا ہو جانا ہے. اور اسی طرح آپ کا نیند کا ڈسٹرب ہو جانا. یہ بھی ساری اور بھی بہت ساری بیماریوں کی علامتیں ہیں، لیکن وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی یہ بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا ہے کہ اگر وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو پھر کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، اور کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو ہڈیاں کمزور پڑتی ہیں. اس لیے ایسے لوگ جن میں وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو ان کی وہ تھوڑی سی بھی اگر کہیں گر جائیں تو ان کی بار بار فریکچر ہو جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کیونکہ اندر سے وہ ہڈیاں جو ہے وہ کھوکھلی ہو جاتی ہیں. تو عام طور پر تندرست آدمی کو اگر اتنی چوٹ لگے تو اس کی ہڈیاں نہیں ٹوٹتی. اگر وٹامن ڈی کی کمی یا اور اس کے نتیجے میں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے اس جو مریض ہوگا یا جس کو وٹامن ڈی کمی ہو اس کی ہڈیاں عام طور پر ٹوٹ جاتی ہیں. ایسے لوگوں کو کمر کا درد بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی کیلشیم کی کمی کی وجہ سے. اور اگر آپ کی جلد میں یا سکن میں چھوٹے بہت کوئی زخم ہو جاتے ہیں، وہ بھی اگر جلدی نہ بھریں تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو خدا نخواستہ وٹامن ڈی کی یا کیلشیم کی کمی تو نہیں ہو گئی. اسی طرح پٹھوں کا جو درد ہے وہ بھی ہو جاتا ہے اس میں وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے. اور ایک بات اور بھی آپ کو عرض کر لوں کہ جہاں تک میں ہڈیوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں جوڑوں کے درد کی بات نہیں کر رہا. جوڑوں کے درد جو ہوتا ہے جسے ہم آرتھرائٹس کہتے ہیں وہ اور بیماریاں ہیں. میں صرف ان ہڈیوں کی بات کر رہا ہوں، جوڑوں کی بات میں نے نہیں کی. تو جوڑوں کا درد اور بیماری ہے. صرف ہڈیوں کے اندر آپ کو درد محسوس ہو، جلد کے اندر درد محسوس ہو، پٹھوں کے اندر یا مسلز کے اندر درد محسوس ہو، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے اندر کہیں وٹامن ڈی کی کمی تو نہیں آ گئی. تو عام طور پر یہ کوئی اس کا علاج زیادہ مشکل نہیں ہے. ہمارے لوگ جو ہیں دیہات کے لوگ بھی، شہروں کے لوگ، یہ CAC 1000 کی جو ہے 1000 کی گولیاں وہ ڈالتے ہیں گلاس پانی میں، اور وہ فینٹا کولڈ ڈرنکس کی طرح بن جاتی ہے، وہ پی لیتے ہیں. اس میں بھی کیلشیم بھی ہوتا ہے، وٹامن ڈی بھی ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے ایک ٹیکا ملتا ہے ان ڈراپ ڈی کا یا ڈی ٹیسٹ کا، یا مختلف ملٹی نیشنل کے ٹیکے ملتے ہیں. وہ آپ اگر آپ نے گولی کھانی ہے تو روزانہ ایک گولی کھائیں. یہ میں آپ کو صرف رف بتا رہا ہوں، باقی آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتانا ہے. اگر آپ ٹیکا پینا چاہتے ہیں تو ٹیکے کو آپ توڑیں اور تھوڑے سے پانی میں یا دودھ میں یا چائے میں کسی چیز میں ملا کے اس کو آپ ٹیکا آج پی لیں، اور پھر 8ویں دن پھر 8ویں دن. کل آپ نے 8 ٹیکے جو ہیں 8 ہفتوں میں یعنی 2 مہینے کے دوران آپ نے 8 ٹیکے پینے ہیں. اور آپ نے اپنا لیول کو جو ہے وہ 40 سے 60 جو ہے Ng/ml رکھنا ہے ہر صورت میں، تاکہ آپ کی صحت ٹھیک رہے اور آپ کا جو دفاعی نظام ہے، امیونٹی سسٹم ہے، وہ ٹھیک رہے. تو یہ موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو وٹامن ڈی کے حوالے سے بتائی ہیں، خاص طور پر آج کل کیونکہ کووڈ چل رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی کہ پاکستان میں یہاں ڈیتھس ریٹ بہت کم ہے. وہ بھی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے اندر امیونٹی زیادہ ہے، اس لیے ہم بہت محفوظ ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں وٹامن ڈی تندرست بندے کو بھی اگر اس کو اندر محسوس ہوتی ہے تو وہ یہ پی سکتا ہے. اب ہم دوسری طرف آتے ہیں.
وہ ہمارا معاشرہ جتنی ترقی کر رہا ہے، کسی زمانے میں ہم جو ہے اپنے مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے، لسی پلاتے تھے، مکھن کھلاتے تھے، ظاہر ہے وہ بہت پرانی باتیں ہیں۔ اب جو ہے ہماری جو روایات ہیں اب وہ سکڑتی کولڈ ڈرنکس اور چائے پہ آ گئی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں اگر آپ نے ان میں اعتدال نہ برتا تو یہ دونوں ہی نقصان دہ ہیں۔ کولڈ ڈرنکس بہت شدید نقصان دہ چیز ہے، اس سے آپ کے جسم کے اندر، آپ کے معدے کے اندر، آپ کے نظام ہضم کے اندر تیزابیت پیدا ہوتی ہے، آپ کا شوگر لیول بڑھتا ہے، اور آپ جو کھانا کھاتے ہیں اس کی ڈائجیشن یا اس کا جو ہاضمہ ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا۔ اور میرا جو موضوع ہے وہ ہے چائے کا زیادہ استعمال۔ تو آپ یہ بات اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ چائے آپ پی سکتے ہیں، 1 کپ پی سکتے ہیں جو جوان آدمی ہے، 2 کپ بھی پی سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ 3 کپ پی سکتے ہیں، کیونکہ چائے کے اندر کیفین ہوتی ہے، اور کیفین کی زیادہ مقدار اگر ہمارے جسم میں چلی جائے تو اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ تو کیونکہ یہ ہماری صحت سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے، اور ہماری جو اب روایات بنتی جا رہی ہیں، ہماری جو عادتیں اور جو ایک فیشن بنتا جا رہا ہے، اس میں چائے کی بڑی اہمیت ہے۔ میں گھر سے نکلتا ہوں چائے پی کر، کہیں جاتا ہوں تو مجھے چائے پلاتے ہیں، وہاں سے کسی اور جگہ جاتا ہوں چائے، تو شام کو دفتر جاتا ہوں چائے، تو شام کو 10 کپ چائے پی کر آ جاتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے جسم کے اندر کتنی کیفین اکٹھی کر کے واپس آ گئے ہیں۔ تو میں اس کے کوئی 10 12 14 چیزیں جو عام فہم سی ہیں، کامن ہیں، اور ہمارے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، باقی آپ دوستوں نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ 2 سے 3 کپ چائے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ 5 8 10 کپ چائے پیئیں گے تو پھر یہ علامتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ ساری آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم چائے زیادہ پیتے ہیں تو ہمیں پیشاب زیادہ آتا ہے، اور پیشاب جب زیادہ آتا ہے تو پھر پیاس زیادہ لگتی ہے، پیشاب زیادہ آنے کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر ہمیں نظام ہضم بھی خراب ہو جاتا ہے، اور ہمیں قبض بھی ہو سکتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو چائے کے اندر جو کیفین ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہماری ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح جو چائے ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جو آئرن جو جاتا ہے، ہماری خوراک میں شامل ہوتا ہے، فولاد جسے ہم کہتے ہیں، اس کی ڈائجیشن میں یہ کیفین جو ہے یہ رکاوٹ ڈالتی ہے، اور ظاہر ہے جب فولاد ہضم نہیں ہوگی، آئرن ہضم نہیں ہوگا، اسی سے ہماری ہیموگلوبن بنتی ہے، اس سے ہمارے سرخ جسیمیں بنتے ہیں، تو پھر انسان کے اندر ہیموگلوبن کی کمی یا سرخ جسیموں کی کمی یا پھر خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو زیادہ چائے پینے سے آپ کے جسم میں، اگر ان شارٹ بتاؤں تو خون کی کمی بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اگلی بات آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ اس سے نیند کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے کیفین پی لی، اس سے آپ کے خون کے اندر کیفین کی مقدار بڑھ جاتی ہے، آپ کا نیند کا جو نظام ہے وہ سارا درہم برہم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات زیادہ چائے پینے سے آپ کا سر چکرانا لگ جاتا ہے، اور بعض اوقات تو مطلبی اور الٹیاں بھی آ جاتی ہیں۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھی چائے جو زیادہ پینے سے کون کون سے آپ کو مسائل جو ہے نا پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کیفین کی زیادہ مقدار جو ہے وہ آپ کے دل کی رفتار کو بڑھا سکتی ہے، اور جب آپ کے دل کی رفتار بڑھتی ہے تو اس سے پھر آپ کے اندر چڑچڑاپن اور غصہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کیفین کی زیادہ مقدار ہے بعض اوقات وہ مثانے کا کینسر بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اچھا، اسی کے علاوہ یہ جو چائے ہے یہ بھی سگریٹ کی طرح، تمباکو نوشی کی طرح آپ کے جسم کے لیے ایک نشہ بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے۔ پہلے بندہ جو ہے وہ جو چائے 1 کپ، پھر 2 کپ، پھر 3 کپ، پھر 4، پھر آپ جو ہے نا سارا دن پانی نہیں پیتے، صرف چائے پیتے ہیں، اور پانی نہ پینے کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور جب پانی کی کمی ہوتی ہے پھر آپ کے گردے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جو ہے چائے کو چائے سمجھیں، اور پانی کو جو ہے نا اس کی ضرورت اور افادیت کو اپنے سامنے رکھیں۔ بار بار چائے پینے سے آپ کی جسم کے ایک ایڈکٹ ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، آپ کو اس کا نشہ ہو جاتا ہے، اور آپ پھر نشہ جو ہے وہ کہیں رکتا نہیں ہے، پہلے 3 کپ پھر 4 کپ، اس کی مقدار آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھانی پڑتی ہے۔ لوگ 10 کپ بھی چائے پی جاتے ہیں، تو یہ ایک ایسا نشہ ہے جو آپ کے جسم کے لیے زہر قاتل ہے۔ تو خدا را آپ چائے 1 2 3 کپ سے ایک جوان آدمی کو 24 گھنٹے میں زیادہ چائے نہیں پینی چاہیے،
اور اگلی اور آخری بات یہ ہے کہ چائے آپ نے جو تیسرا کپ بھی آپ نے یا دوسرا کپ آخری پینا ہے وہ آپ کو سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے پینا چاہیے، تاکہ رات کو آپ کو پھر پیشاب تنگ نہ کرے، آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ اب ہم آج کے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے یہ یا ان کے ایک غلط تاثر ہے ان کے دماغ میں کہ ہمیں کاربوہائیڈریٹس یا نشاستہ نہیں کھانا چاہیے، اس سے شوگر ہوتی ہے، ہمیں پیٹ بھر کر پروٹین کھا لینی چاہیے، یعنی گوشت ہو گیا، انڈا ہو گیا، اس طرح کی چیزیں، اور پھر وہ پروٹین بھی اینیملز والی کھاتے ہیں، جانور والی پروٹین کھاتے ہیں، حالانکہ وہ ویجیٹیبلز والی پروٹین بھی جس طرح دالیں ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں، نہیں انہوں نے گوشت کھانا ہے، بڑا گوشت کھانا ہے، چھوٹا گوشت کھانا ہے، مرغی کھانی ہے، مچھلی بھی چلو اگر کھا لیں تو پھر اس کی بھی پھر بات بنتی ہے، پرندوں کا گوشت کھا لیں پھر بھی بات بنتی ہے۔ تو جب وہ جاتے ہیں ہوٹلوں پہ تو پھر باربیکیو آرڈر دیتے ہیں، پھر اسی طرح جو ہے مطلب ہر چیز فلاں یہ چکن کا گوشت ہے، یہ مٹن کا گوشت ہے، یعنی پروٹین بے تحاشا کھاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت بڑے نقصان ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ اس کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی اس کی معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ اس سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اوبیسٹی ہو رہی ہے، ظاہر گوشت کے اندر جو ہے اس کی کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں، اس کے اندر چربی ہوتی ہے، آپ کا اس سے جو ہے وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کبھی کبھار کھا لیں تو کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت کھا لیں بھی اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عام طور پر ایک مرد کے لیے 50 گرام روزانہ کافی ہے، عورت کے لیے جو ہے عورت کے لیے بھی یعنی 50 گرام اور مرد کے لیے 60 گرام، اس سے زیادہ نہیں۔ اب آپ روز بھی جو ہے نا 200-250 گرام صبح بھی کھائیں اور شام کو بھی کھائیں تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس کا اثر جو ہے وہ گردوں پر پڑتا ہے، کیونکہ اس کے اندر نائٹروجن ہوتی ہے، اور نائٹروجن کو نکالنے کے لیے گردوں کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے عام طور پر گردوں کی تکلیف زیادہ پروٹین کھانے سے اور زیادہ ہر وقت کھانے سے، کبھی کبھی کھا لیں چاہے زیادہ بھی کھا لیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، روز کھائیں، زیادہ مقدار میں کھائیں، اور اپنی ایک روٹین بنا لیں، ہیبٹ بنا لیں، ایڈکٹ ہو جائیں پروٹین کھانے کے، یہ بہت ظلم اور زیادتی ہے اور اپنی صحت کی ساتھ اپنی دشمنی کرنے والی بات ہے۔ سب سے زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں آپ کے گردے کے لیے، اور پھر آپ کے جسم کے اندر اس کی زیادہ پروٹین کھانے سے کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، اس سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اس سے بھی قبض بھی ہو سکتی ہے، اس سے سب سے زیادہ دل کے امراض پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، اور کولیسٹرول بڑھنے سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، اور بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ دل کے امراض بھی پیدا ہوتے ہیں اور لکوہ فالج بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے مسئلے مسائل اس کی پروٹین کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ کو جو پروٹین زیادہ کھاتے ہیں، گوشت زیادہ کھاتے ہیں، اس میں مرغن غذائیں ہوتی ہیں، پھر بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تو بہت زیادہ پانی پیتے ہیں، اور جب آپ پانی پیتے ہیں تو وہ پھر پیشاب کی صورت میں باہر نکلتا ہے پانی زیادہ، تو پھر آپ کے گردوں کا اوپر مزید بوجھ پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ بیماریوں کی شکل میں گھیر لیتی ہیں، اور جو لوگ پروٹین زیادہ کھاتے ہیں ان کے منہ کے اندر بھی بڑی ال سمیل ہو جاتی ہے، بڑی بدبو آتی ہے، وہ ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش سے بھی ختم نہیں ہوتی، اور خاص طور پر جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو عجیب سی سمیل ہوتی ہے ان کے منہ کے اندر، کیونکہ یہ جو پروٹین ہے اس کو نظام ہضم جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ آسانی سے ہضم نہیں کر پاتا۔ آپ خود بھی دیکھیں کس طرح کا، یعنی آپ ایک وقت میں کھا لیں تو کوئی بات نہیں، دوسرے ٹائم آپ سبزی کھا لیں، اب صبح بھی کھائیں شام کو بھی کھائیں روز کھائیں تو نظام ہضم ہمارا افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے ہمارا نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے اور آپ کی صحت بھی اس سے بگڑ جاتی ہے۔ اس سے انسان کے اندر جو ہے وہ ایک قسم کی اشتعال اور ہیجان اور بے چینی اور لا تعلقی کا رویہ بھی لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، زیادہ پروٹین کھانے سے اداسی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت سارے لوگوں کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہیں جو باڈی بلڈرز جو ہیں یا جو اس طرح کے پلیئر جو ہیں پروٹین کھائیں اور اس سے آپ کو بہت طاقت ملے گی، اس سے آپ وزن بڑھا کر اپنے لیے بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پروٹین اتنی لیں جس میں آپ ہر چیز میں زندگی میں توازن جو ہے اس کو برقرار رکھیں، توازن کے ساتھ ہی زندگی چلتی ہے، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، جتنی آپ کے جسم کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ چلیں گے تو آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ آتے ہیں آج کے آخری موضوع کی طرف جسے ہم بی پی ایچ کہتے ہیں، یعنی بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا۔ اسے مرد کے اندر غدود کے بڑھنے کو بھی کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو غدود ہو گیا ہے۔ یہ غدود ہوتا نہیں، غدود تو
اپنی جگہ پر یہ پروسٹیٹ جو ہے یہ موجود ہوتا ہے، یہ انسان کے مثانے کے نیچے ہوتا ہے، اور جو پیشاب کی نالی ہوتی ہے یوریتھرا اس کے ارد گرد ہوتا ہے۔ ہاں البتہ یہ اپنی جو سائز ہے اس کی، جو اس کی شکل جو ہے وہ سائز اس کی بڑھتی نہیں، کیونکہ انسان کے اندر جب جو مرد ہوتا ہے اس کے اندر کچھ ہارمونز اس طرح کے پیدا ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی سائز نہیں بڑھتی۔ ہاں البتہ جب انسان 50 سال کا ہو جاتا ہے اور یہ جو اس کے اندر ہارمونز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ہارمونز پیدا ہونے، اس کی جوانی یا اس کی جو ہوتی ہے طاقت وہ کم ہوتی ہے، جنسی طاقت سے جن ہارمونز کا تعلق ہوتا ہے ان کی مقدار کم ہوتی ہے، تو پھر یہ جو غدود یا پروسٹیٹ جو پڑا ہوتا ہے پھر اس کی جو سائز ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھی فلاں آدمی کو غدود ہو گیا، غدود ہوتا ہے لیکن وہ غدود بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ غدود بڑھتا ہے تو پھر وہ یوریتھرا جو ہوتا ہے جس میں سے پیشاب گزر رہا ہوتا ہے اس نالی میں سے، اس کو پریس کرتا ہے، دباتا ہے، تو نالی تنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پیشاب کے جو ہے نا وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف مردوں میں ہوتا ہے۔ اس کی کچھ علامتیں ہمارے سامنے جو ہے نا وہ ظاہر ہوتی ہیں کہ انسان کو ہے وہ جو پیشاب ہے وہ رکاوٹ سے شروع ہوتا ہے، چھوٹا پیشاب رکاوٹ سے شروع ہوتا ہے، اور جب آپ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کو رکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے، اور آپ پیشاب جب کر لیتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے مثانے کے اندر جو ہے نا وہ پیشاب ابھی بھرا ہوا ہے، حالانکہ اندر ہوتا نہیں ہے۔ یہ آپ کا ایک صرف احساس محسوس ہوتا ہے، اور جو پیشاب کی جو دھار ہوتی ہے وہ بجائے دور گرنے کے، پروسٹیٹ جب انلارج ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تو وہ دھار جو ہے پیشاب کی وہ نزدیک گرتی ہے اور وہ پتلی دھار بن جاتی ہے۔ بعض اوقات پیشاب کے اندر خون بھی شامل ہو جاتا ہے، اور اس کی اکثر تکلیف جو زیادہ پتہ چلتا ہے وہ رات کو ہوتی ہے، کہ جس بندے کو ایک تو اس کی عمر 50 اور 60 سے اوپر ہوتی ہے، دوسرا ہے کہ وہ رات کو آپ اس سے پوچھیں گے مریض سے، یا جو آپ کو اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ یہی کہے گا کہ میں رات کو 3-4 دفعہ پیشاب کے لیے جو ہے نا وہ جاگ میری ہو جاتی ہے، میں اٹھتا ہوں۔ تو عام طور پہ جوانی میں 40-45 سال کی عمر تک آپ رات کو پیشاب کے لیے آپ نہیں اٹھتے، آپ کی جاگ نہیں ہوتی، آپ کو پیشاب کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، حاجت نہیں ہوتی، اس لیے آپ نہیں اٹھتے۔ لیکن 50 سال کے بعد 55-60 سال کی عمر میں جب وہ ہارمون جو جنہوں نے اس کو غدود کو بڑھنے سے روکا ہوا تھا ان کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور غدود بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پیشاب کی نالی کو دبا کے تنگ کر دیتا ہے، تو اس وقت پھر آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ابھی پیشاب آ رہا ہے، پھر آپ اٹھ کے جاتے ہیں، تھوڑا سا پیشاب آتا ہے، مشکل سے آتا ہے، کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہے، اور اس کی دھار بھی دور نہیں گرتی، نزدیک گرتی ہے، بعض اوقات تو اس میں خون بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ اگر رات کو 3-4 دفعہ آپ اٹھ رہے ہیں، 50-60 سال کی آپ کی عمر ہے، اور اس کی دھار بھی دور کی بجائے نزدیک گر رہی ہے، تو یہ ساری علامتیں جو ہیں وہ غدود کی ہیں، جسے ہم بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا کہتے ہیں۔ تو بہت پہلے زمانے میں جو ہے وہ جو انسان کی انڈیکس فنگر ہے، ڈاکٹر صاحبان اس سے ریکٹم کے اندر ڈال کر اس کی ایگزامینیشن کیا کرتے تھے، جس سے ہم جو ڈیجیٹل ریکٹل ایگزامینیشن کہتے ہیں، یہ اس وقت بھی کہتے تھے۔ اب کیونکہ الٹرا ساؤنڈ زمانہ جو ہے ترقی کر گیا، الٹرا ساؤنڈ آ گئی ہے، تو ہم جو ہے مریض کو بلیڈر فل کر لیتے ہیں کہ بھی آپ پانی پی لیں، یا اسے ہم کوئی پیشاب اور ٹیکا یا گولی دے دیتے ہیں، جب اس کا مثانہ بھر جاتا ہے تو پھر ہم اس میں الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں، جس میں اس کی سائز کا بھی پتہ چلتا ہے، اس کے وزن کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس کے پھر 2 طریقے ہو سکتے ہیں کہ بھی اگر وہ آدمی فوری طور پر آپریشن کے لیے تیار نہیں ہے تو کچھ گولیاں ایسی ہیں جو پیشاب والی نالی ہے وہاں جو پٹھے پڑے ہوئے ہیں تو ان پٹھوں کو ڈھیلا کر دیتی ہے وہ دوائی، تو پیشاب آہستہ آہستہ آرام سے نکلتا رہتا ہے، اور آدمی کے 2-4-6 مہینے سال جو گزر جاتا ہے۔ ورنہ اس کے 2 آپریشن ہیں، پہلے زمانے میں ایک اوپر کٹ دیا کرتے تھے مثانے کے اوپر، اور وہ جو غدود ہے اس کو نکال دیا کرتے تھے۔ اب جو ہے پیشاب کی نالی کے اندر سے سسٹم کو اندر نالی گزار کر اندر سے ہی کاٹ کے اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فیصلہ کرنا ڈاکٹر صاحبان کا کام ہے، میرا صرف آپ سے یہی عرض کرنا تھا کہ بھی ایک تو یہ جو غدود ہے یہ کینسر نہیں ہوتا، یہ بینائن سے مراد یہ ہے کہ بھی یہ جو ہے نا مضر نہیں ہے، یہ عام سا ہے، اس سے بڑھ جاتا ہے صرف، اور اس کی علامتیں آپ کو بتا دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کے دماغ میں رہے، اور یہ اس کو آپ بیماری نہ سمجھیں۔ یہ ہر مرد کے اندر جب اس کی عمر 50 55 60 70 ہو جاتی ہے تو ہر مرد کے اندر
غدود نے بڑھنا ہوتا ہے اور اس کا آپریشن ہونا ہوتا ہے، ہر مرد کا ہونا ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے ہی ہمیں 50-60 سال کی عمر میں سفید موتیا نے ہر مرد اور عورت میں پیدا ہونا ہوتا ہے اور ہم نے اس کا آپریشن کرانا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قدرتی نظام کے تقاضے ہیں جنہیں ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے۔ یہ بیماری نہیں ہے، یہ فطری اور قدرتی ایک طریقہ کار ہے، ایجنگ پروسیس ہے، جو عمر کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آپ اسے جو ہے نا عمر کا ایک تقاضا سمجھ لیں کہ مرد کے اندر غدود بڑھتا ہے 50 55 60 70 سال کی عمر میں، اس نے ہر صورت اس کا آپریشن کرانا ہوتا ہے، اس کی علامتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اسی طرح ہر مرد اور عورت کے اندر سفید موتیا آنا ہوتا ہے، یہ بھی کوئی بیماری نہیں ہے لیکن یہ ایجنگ پروسیس ہے، اس کا بھی آپ نے آپریشن کرانا ہوتا ہے۔ اور میں ناظرین کرام میں توقع رکھتا ہوں کہ آج میں نے آپ کے ساتھ جو 4 ٹاپکس پہ آپ کے ساتھ مختصراً اور ایک مریض کی زبان میں اور مریض کو سمجھانے کے لیے اور عام شہریوں کو سمجھانے کے لیے جو آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے، یقیناً آپ اسے جب بار بار سنیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، اور آپ جن محفلوں میں بیٹھتے ہیں، جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس گاؤں میں بستی میں گھر میں رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی یہ ساری 4 چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ آپ ان کے ساتھ شیئر کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ آپ چاہیں تو ان میں سے جو چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں ان کی پوسٹیں بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں علم دیتا ہے اس کی زکوٰۃ نکالنا یہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر کے اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، اب یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس علم کو، ان باتوں کو، ان مشاہدات کو، ان تجربوں کو اپنے ارد گرد کے لوگوں تک کس طرح پہنچاتے ہیں، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔